غزوہ تبوک کے بعد میرے آقا میرے مولا جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو حضور علیہ السلام نے سفر حج کے لیے سب سے پہلا جو شریعت کے اعتبار سے حج کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلا امیر مقرر فرمایا، سفر حج کے لیے سب سے پہلے امت کا امیر امام الانبیاء سید المرسلین نے مقرر فرمایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امیر مقرر فرما کر میرے آقا نے روانہ فرما دیا۔ پیچھے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر سورہ توبہ آیت توبہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ملائکہ کائنات کو بلایا اور آقا کریم علیہ السلام نے وہ آیتیں حضرت ملائکہ کائنات کو سنائی اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتاؤ اور ان آیتوں کو پہ جا کر بیان کرو۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے، امیر سفر حج کے امیر بن کے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مقام عرش پر ہم جلوہ فروز تھے، نماز فجر کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے لیے لوگوں کو اٹھایا۔ اب نماز فجر کے لیے سب جمع ہونا شروع ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلوہ فروز ہے، تو ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیے، اب میں عشق مصطفیٰ بتا رہا ہوں اور یہ بہت باریکی نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئے آپ سمجھ جائیں گے صدیق کا عشق کس نقطہ عروج پر تھا۔ آپ جلوہ فروز ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اونٹنی کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ جانور کی آواز سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کتا بھونکتا ہے نا تو سب کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ایسی ہے؟ یہ الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں۔ جانوروں کی آوازیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ کس کتے کی آواز ہے، یا کس اونٹ کی آواز ہے، یہ کس اونٹنی کی آواز ہے۔ مقام عرش پر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کی جب آواز آئی نا، جانور کی آواز ہے، اونٹنی کی آواز آئی، آواز تو آواز ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور سے اتنا قرب حاصل تھا، حضور سے تو قرب حاصل تھا، حضور کی چیزوں سے، حضور جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے ان سے اتنا قرب تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ہو سکتا ہے میرے آقا میرے مولا تشریف لے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ جو آواز ہے یہ میرے کریم آقا کی اونٹنی مبارک قصوہ کی آواز ہے، یہ قصوہ کی آواز ہے۔ جو صدیق حضور کی اونٹنی کی آواز کو پہچانتا ہو، جو ابو بکر حضور کی اونٹنی مبارک کی آواز کو پہچانتا ہو، وہ باغ فتح کو نہیں جانتا ہوگا، وہ باغ فتح کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ ظالموں، تم صدیق کے مقام کو نہ سمجھے، جو ابو بکر اونٹنی کی آواز کو پہچانتا ہے وہ سیدہ کے مقام کو بھی جانتا ہے، وہ علی کے مقام کو بھی جانتا ہے، وہ حسن کے مقام کو بھی جانتا ہے، وہ حسین کے مقام